السلام علیکم۔ ایک اور سوال دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی آپ سے خواہ لڑائی مول لے اور جھگڑا کرنے کے لیے سچویشنز پیدا کرے تو پھر ایسے شخص کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سورۃ الفرقان کی آیہ نمبر 63 یہ کرنا چاہیے کہ جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، تو وہ سلام کہہ کے وہاں سے پرے ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں دیوار سے اگر آپ سر مارے نا تو نقصان آپ کا ہی ہوتا ہے، اور آپ بکری کو ساری زندگی پاٹ پڑھاتے رہے نا اس نے میں ہی کرنی ہے، تو ایسے جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اور دیکھیں آپ نے اپنا وقت آپ کا ہے نا، آپ نے فگر آؤٹ کرنا ہے کہ آپ نے وہ وقت کہاں لگانا ہے، جاہلوں کے ساتھ سر مارنا ہے یا کوئی پروڈکٹیو کام کرنا ہے، تو ایسے جاہلوں کو چھوڑ کے پرے ہو جائیں، انہیں اگنور کریں۔ یہ اگنور کی موت مر جاتے ہیں، انہیں اٹینشن چاہیے ہوتی ہے۔ بیسکلی یہ جو فالتو کے جھگڑے مول رہے ہوتے ہیں نا، دے آر بیسکلی اٹینشن سیکرز۔ آپ انہیں اٹینشن نہ دیں، یہ تڑپ اٹھتے ہیں، یہ بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے۔ اچھا ایک ہوگی بات، دوسری بات آپ نے کہا کہ اگر وہ ایسی بات کریں جس سے ہماری عزت پر، ہماری عصمت پر حرف آتا ہو تو پھر ایسے لوگوں کو بھی اگنور کیا جائے؟ نہیں، ایسے لوگوں کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کریں جو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا۔ سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیں، اس کی آیہ نمبر 25، 26، 27، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا سے دور ہوئے، عزیز مصر کی بیوی سے دور ہو کے بھاگے، تو جب دروازے کھلتے چلے گئے تو جب آخری دروازہ کھلا تو وہاں پہ عزیز مصر خود موجود تھا۔ عزیز مصر خود موجود تھا اور پیچھے زلیخا بھاگی آ رہی تھی۔ جب اپنے شوہر کو دیکھا تو کہنے لگی کہ ایسے شخص کی تم کیا سزا منتخب کرتے ہو جو تمہاری گھر کی عورتوں پہ ڈورے ڈالے۔ کیسے اس نے بالکل بات بدلتی، حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت و عصمت پہ بات آ گئی، آپ کے کردار پر بات آ گئی، آپ کے کیریکٹر پہ بات آ گئی، آپ کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنے لگی۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے بولا نہیں، یہی تھی جس نے سارا پروسیس سٹارٹ کیا تھا، اسی نے کیا تھا، یہ گناہ گار ہے، یہ خطا کار ہے، یہ سیاہ کار ہے، یہ بگنر ہے، میں تو دور جا رہا تھا۔ تو اس لیے پھر گواہی بھی گھر سے ہی مل گئی، اور گواہی کیا ملی کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام دور بھاگ رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے کھینچا، اور اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یعنی کہ عورت سچی ہے، اور جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے ہی پھٹی تھی کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور عورت پیچھے سے قمیص کھینچ رہی تھی۔ تو جو آپ کے قمیص کو کھینچے تو پھر اس کے خلاف بات کرنے کا آپ کو حق ہے، کیونکہ you have to clear yourself. تو you have to define a fine line کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے. You have to clear yourself. تو I hope that answers both of your questions.